نمبر 4 میں علامت یہ ہے کہ بعض طلسمات لکھ کر دیتا ہے. طلسمات سے مراد تعویذیں بنا کر اس کے اندر جنات کے نامہ، ستاروں کے نمبراں اور مختلف چیزوں کو کبھی اللہ کا نام بھی آگے پیچھے لکھ دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ اکثر تو شیطانیت بھر کے رہتی ہے. نمبر 5 کہ یہ شخص کے سامنے کچھ ایسی چیزیں پڑھتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتے ہیں کس کو بھی، یا آہستہ آواز میں کچھ کسی سے بات کرے جیسا کرتا ہے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ شرعی علاج میں شرط یہ ہے کہ انسان جو پڑھ رہا ہے وہ قرآن رہے یا سنت مسنون دعائیں رہے، اور وہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ کو ڈاؤٹ اور شبہت نہیں رہے. نمبر 6 کہ یہ مریض کو کچھ تعویذیں، کچھ فلان چیزیں دیتا ہے تاکہ یہ رکھو، جب تک یہ چیز رہے گی آپ محفوظ رہیں گے. یعنی کہ اللہ کی حفاظت کہاں چلے گئی؟ پھر اللہ کا پناہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور یہ چیز اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ان کی پناہ میں ہم ہو جائے. تو یہ ایک اعتماد کا مسئلہ اللہ سے توڑ کر کسی اور چیز پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر بعض جادوگر تو پیشنٹوں کو کہتے ہیں کہ آپ ایک اندھیرے کمرے میں رہیے جس میں سورج بھی نہیں پہنچتی ہے روشنی، اور اس کو چند دن تک وہیں کھا کر پی کر رہیے. اور غیر شرعی عمل ہے، کیونکہ انسان کو نماز اور روزہ اور عبادت کرنا چاہیے. یہ بالکل اس انسان کو منقطع کر دیتے ہیں. کبھی پیشنٹ کو کچھ ایسے چیزیں دیتے ہیں کہ جاؤ یہ زمین میں دفن کرو گھر کے 4 کونوں میں، یا اس طرح. بعض لوگ گھر کی بندش کے بارے میں پوچھے تھے، انشاءاللہ اس کا سوال کا جواب ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گا. پھر ان کے علامات میں سے یہ ہے کہ کچھ پلیتے دیتے ہیں جس میں کچھ ایسی چیز لکھی ہوئی ہے جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتی. کبھی جنات کے نام رہتے، کبھی کچھ ایسی چیزوں کے طلسمات رہتے ہیں. اس کو جلانے سے، اس کی اسموک اور دھواں لینے سے وہ چیز آ کر اپنا اثر دکھاتی ہے وہاں پر. پھر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ جادوگر آپ پہنچتے ہی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ فلان ہیں، آپ کے گھر میں یہ چیز ہے، آپ کے گھر میں وہ چیز ہے، آپ کے پاس یہ ہے، آپ اس لیے آئے، آپ کا مسئلہ یہ ہے، آپ کا وہ چیز یہ ہے. تو آپ کی ہسٹری پوری گن دیتا ہے آپ کے سامنے، آپ ایک بات بولنے سے پہلے. تو انسان کا خیال کیا ہوتا ہے؟ فوراً چلے جاتا ہے، ارے یہ تو اتنے اللہ والے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں ہمارے بارے میں. تو انسان فوراً یعنی جال میں پھنس جاتا ہے. تو یہ لوگ کو کیسا معلوم ہو آپ کے بارے میں؟ یہ ایک حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا لازم ہے، اور ایک بہت سیکرٹ راز ہے جو پہچاننے میں آپ کو بہت سہولت ہوتی ہے انشاءاللہ. امام احمد بن حنبل مدینہ میں موجود تھے، اور اس وقت مدینہ میں ایک شخص آیا اور مدینہ کے لوگ کو مفتون کیا. یعنی کہ ایک عجیب سی چیز بتا رہا ہے کہ مدینہ میں جو بھی لوگ مٹھی بھر کے چاول یا دال یا چنے یا کنکر، جو بھی کتنے بھی چیز، کتنی بھی عدد رہو آپ کی مٹھی میں، اس کے پاس جا کر مٹھی بتائیے، وہ کہہ دے گا آپ کے ہاتھ میں 20 ہے، 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے، 12 ہے، 11 ہے. تو لوگ کو حیرت ہو گئی کہ جتنے بھی لوگ جا کر بتائے کہ ہمارے ہاتھ میں کتنی ہے، وہ صحیح بتایا، کسی کا بھی غلط نمبر نہیں بتایا. تو لوگ پریشان ہو کر حیرت میں اس کے اوپر بہت اعتبار کر چکے تھے کہ یہ تو اللہ والا اتنا جان رہا ہے بغیر دیکھے کے. تو امام احمد بن حنبل کو جب معلوم ہوا ہے، لوگ بولے کہ ایسا آدمی آیا ہے، تو امام احمد حنبل عالم دین تھے، اور فرمائے کہ چلو ہم بھی دیکھ لیں گے کہ اس کا واقعہ آخر کیا ہے. اللہ اذان کے بعد الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. تو امام احمد حنبل کہنے لگے کہ چلو ہم بھی دیکھ لیں گے کہ یہ آدمی کی پہچان کتنی ہے اور اس کا علم کتنا ہے. تو فوراً جیسا وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں کہ آپ مٹھی بھن کے کوئی چیز لے کر جاتے ہیں اور لوگ کا مجمع چلتے رہتا ہے. جیسا وہاں پہنچتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ ہاتھ میں کتنے ہیں. تو وہ آدمی جس کو بھی جواب دیتا تھا یہاں اس کا جواب بند ہو گیا، اور وہ خاموشی سے غور کر کے آخری میں کہنے لگا نہیں یہ تو نہیں جان سکتا. تو لوگ پریشان ہو کر کہنے لگے اے امام، یہ تو ابھی تک تھوڑی دیر تک یہ تو ہر ایک کا جواب دے رہا تھا، آپ آتے ہی اس کی بولتی کیوں بند ہو گئی؟ تو امام احمد حنبل کیونکہ دین کے عالم تھے، فرمائے
کہ کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لیس احد منکم الا معه شیطان، تم میں سے کوئی بھی نہیں اللہ اس کے ساتھ ایک شیطان ہے جس کو قرین کہا جاتا۔ تو جب آپ لوگ اپنی چیز میں اپنے ہاتھ میں جو چیز لیتے ہیں گنتے تھے، کاؤنٹ کرتے تھے، تو وہ جن بھی وہ شیطان بھی آپ کے ساتھ وہ چیز کاؤنٹ کر کے اس کو بھی پتہ چلتا تھا، تو وہ شیطان آپ کا اس کے شیطان سے کوپریٹ کر کے اس کو اطلاع ملتی تھی، وہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں اتنے گنتی کے، میں نے میری مٹھی اور کاؤنٹ کی تو میرے شیطان کو بھی پتہ نہیں چلا تو اس کو کیا پتہ چلے گا؟ ملک یعنی جس وقت میں یہ مٹھی بن کر لیا ہوں میں خود اس کو کاؤنٹ نہیں کیا کہ میرے ہاتھ میں کتنے ہیں، مجھے خود معلوم نہیں، تو میرے شیطان کو بھی معلوم نہیں پڑا، جس کی وجہ سے اس کو بھی رپورٹ نہیں ملی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو آج کل کے لوگ جب ایسے عاملوں جادوگروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ لوگ آپ کی پچھلی ہسٹری بتا دیتے ہیں، وہ محض ان کا شیاطین کا تعاون آپ کے قرین کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ سارے انفارمیشن ڈاٹا ڈیٹیلز وہیں پہنچ جاتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے یہ تو اللہ والے ہی جان سکتے ہیں، دوسرے کوئی نہیں جان سکتے ہیں، جبکہ یہ شیطان والے ہوتے ہیں۔ آخری بات کہ ان کے علامات میں کہ انسان کو ایمان کی طرف نہیں ڈھکلتے ہیں بلکہ کفریات کی طرف ڈھکلتے ہیں۔ جیسا کہ انسان کو اللہ سے وابستہ ہونا چاہیے تو یہ کہتے ہیں کہ جاؤ فلانی درگاہ سے منت کرو، جبکہ منت ایک عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں کرنا چاہیے۔ جاؤ فلانی بابا سے طلب کرو، ان سے مدد مانگو، فلانی چیز کو اس طرح جو غیر شرعی ذبح ہے وہاں جا کر یہ کاٹو، قربان دو۔ یہ چیزوں میں سے اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ سے جڑانے کے بجائے کچھ اور چیزوں سے جڑا دیتے ہیں۔ اور آخری بات کہ مختلف وظیفے بنا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہر وظیفہ پڑھنا جائز نہیں ہے انسان کو ذکر و اذکار میں، الا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وظیفہ دیا ہے، کیونکہ آج کل کے گھروں میں اور معاشرے میں بہت سے غلط چیزیں پھیل چکے ہیں، اور مختلف وظائف اور اذکار پڑھنا گھروں میں کتنے کتابیں ایسے پھیل گئے ہیں جس کا کوئی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی اجر نہیں، کرنے والے کو الٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 3 سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج نے میں نے تمہارے لیے پورا دین مکمل کر چکا ہوں۔ یہ حجت الوداع میں نازل ہوئی آیت سورہ مائدہ کی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، یعنی کہ کسی شخص کو مجال نہیں، چاہے کوئی بھی شخصیت کیوں نہ رہو، کہ آپ کو کہہ دے کہ آپ یہ چیز اتنے ہزار بار پڑھ لیجئے، یہ چیز اتنے لاکھ بار پڑھ لیجئے، آپ کا کام بن جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز فرما چکے ہیں بے شک وہی تعداد وہی طریقہ استعمال کرنا انسان کے لیے مناسب اور لازم ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے فلان بابا یہ ذکر دے دیے وہ ذکر دے دیے تو کیا مجال ہے کہ فلان بابا ہمارے دین میں کوئی اضافہ کرے جبکہ دین مکمل ہو چکا ہے؟ بھائیوں بہنوں، دین کی بگاڑ یہیں سے خرابی اور شروعات ہوتی ہے جب ہم ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں بغیر دلیل کے اور بغیر سند کے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی عمل کیا جاتا ہے قرآن سنت کی پروف کے ساتھ کرنا چاہیے، اور لوگوں کی مس گائیڈ سے بچنے کے لیے قرآن اور سنت کی دلیل حاصل کرنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔